السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی لالچ میں نے اپنے پڑھے لکھے بیٹے کی شادی زبردستی اپنی پینڈو بھانجی شمیم سے کروا دی۔ شادی کی رات میرے بیٹے نے غصے میں اسے مارا پیٹا اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا، لیکن شمیم نے انکار کر دیا۔ میرے بیٹے کو غصہ آیا تو اس نے اسے رسیوں سے باندھ کر سٹور روم میں بند کر دیا، لیکن اگلی صبح ہمارے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس رات وہ بہت ڈری سہمی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ دلہن کے روپ میں اس کی عام سی شکل و صورت پر کوئی خاص نکھار نہیں آیا تھا۔ میں اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور اسے جتاتے ہوئے نظروں سے دیکھ کر سمجھانے لگی۔ دیکھو شمیم، عرفان تم سے زیادہ پڑھا لکھا اور خوبصورت ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ تمہاری شکل و صورت بھی اس کے سامنے بالکل عام سی ہے۔ میری بات سن کر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا تھا۔ اس کے سامنے زبان درازی کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اس کی ہر ایک بات کو تسلیم کرنا، کیونکہ وہ غصے کا بہت زیادہ تیز ہے۔ میں نے اپنی جانب سے آخری بار پتہ پھینکتے ہوئے اسے عرفان سے مزید خوفزدہ کر دیا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر کو آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے عرفان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ سخت تاثرات لیے میرے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ عرفان اچھا خاصا پڑھا لکھا اور اچھی جاب پر فائز تھا۔ شمیم میری بیوہ بہن کی بیٹی تھی، ان پڑھ اور عام سی شکل و صورت والی گاؤں کی لڑکی، جسے عرفان ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ شمیم ماں باپ کی اکلوتی تھی، اس لیے میرے بہنوئی کی اچھی خاصی زمین شمیم کے نام تھی۔ یہ زمین گاؤں میں چند ایکڑ پر مشتمل تھی اور شہر میں ایک پلاٹ، یہ سب کچھ شمیم کا ہی تھا، اور اس لالچ کی بنا پر میں نے عرفان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ شمیم سے نکاح کرے اور اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے پاس لے آئے، پھر اس کے بعد اسے جائیداد حاصل کر لے۔ یہ جائیداد ہمارے اچھے خاصے کام آ سکتی تھی، کیونکہ شہر میں پڑے ہوئے پلاٹ کی قیمت لاکھوں روپے میں تھی۔ شمیم چونکہ ان پڑھ تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا۔ عرفان میری بات سن کر بدک گیا، کیونکہ وہ سارا نامی لڑکی کو بے حد پسند کرتا تھا اور مجھ سے کئی بار سارا کے حوالے سے بات چیت بھی کر چکا تھا۔ امی، میں سارا کے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے سامنے اونچی آواز میں اٹل فیصلہ سنا دیا۔ میں جانتی ہوں عرفان کے سارا سے تم محبت کرتے ہو اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم سارا کو مت اپناؤ، لیکن شمیم سے ایک بے بنیاد سا رشتہ جوڑنے کے بعد تمہیں لاکھوں روپے مل جائیں، اس کے بعد اسے چھوڑ کر تم سارا کو اپنا سکتے ہو۔ میں نے اسے مکمل طور پر ہرے باغ دکھائے، وہ جلدی میری باتوں میں آ گیا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے پاس اچھی جاب تھی، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شہر میں امیر کبیر دوستوں کے معیار زندگی کو دیکھ کر اس کے اندر احساس کمتری تھی، اور وہ بیش بہا دولت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صرف اسی مقصد کے لیے اس نے سارا جیسی اکھڑ مزاج لڑکی کو بھی ابھی تک اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بھی میرے سامنے بیٹھا اپنے چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا۔ شمیم عرفان سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی، بھولی بھالی سی شکل و صورت، سانولا سا رنگ۔ یہ سچ تھا کہ عرفان کے خوبصورتی کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن اسے قبول صورت کہا جا سکتا ہے۔ بھرے بھرے وجود کے ساتھ وہ اپنی نرم آواز سے کسی کے بھی دل میں اتر سکتی تھی۔ صرف آج کی رات ہی انتظار کروں گا میں، اور صبح اسے میری زندگی سے نکال کر باہر پھینکوں گا۔
عرفان نے مجھے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ پاگل مت بنو عرفان، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم بے وقوفی پر اتر کر اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ یقیناً یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ آہستہ آہستہ شمیم سے سب کچھ نکلوا کر پھر اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دینا۔ آہستہ آہستہ کیا مطلب امی آپ کا؟ آپ سارا کو جانتی نہیں ہیں، وہ میری ایک رگ سے واقف ہے۔ اگر اسے اندازہ بھی ہو گیا تو کھڑے کھڑے ہمیشہ کے لیے ختم کروا دے گی وہ۔ عرفان اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سارا کے اکھڑ مزاج سے اچھی طرح واقف کار تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سارا جیسی سونیا کی چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے اڑا بیٹھے، اس لیے میں نے اسے مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسے شمیم کے کمرے میں بھیج دیا۔ اسے شمیم کے کمرے میں بھیجنے کے بعد خود بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ پورے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ یہ تقریباً رات کا آخری پہر تھا جب میں نے شمیم کے کمرے سے چیخوں کی آواز سنی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اچانک کی ڈر کی وجہ سے میری آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شمیم کے کمرے سے مزید آہستہ آہستہ آوازیں آنے لگیں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں اندر جا کر دیکھتی کہ معاملہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ اس رات کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ میں تاک جھانک کرتی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عرفان کتنا تیز مزاج ہے۔ وہ یقیناً آج ہی رات یہ کام نمٹا لینا چاہتا ہے۔ اندر ہی اندر مجھے بھی یہ یقین تھا کہ عرفان شمیم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنائے گا، کیونکہ اسے جس چیز سے مطلب ہے وہ اس چیز کو حاصل کرے گا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے بیڈ سے اتری اور آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے عرفان کے دروازے کے قریب چلی گئی۔ اندر سے آنے والی آوازیں اب کافی حد تک واضح ہو چکی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور اس سب پر اب میرا حق بنتا ہے۔ عرفان کی آواز قدرے اونچی تھی۔ عرفان، یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آج تو ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور آپ… شمیم مسلسل روتے ہوئے منت سماجت کر رہی تھی۔ کبھی تھوڑی دیر کے بعد ایک زوردار آواز آئی جیسے کسی چیز کو اٹھا کر پھینکا گیا ہو۔ میرے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا۔ گھر میں میں، میرا بیٹا اور ہمارا ایک پرانا ملازم اقبال رہتے تھے۔ اقبال گیٹ کے باہر ہی ہوتا تھا کیونکہ وہ چوکیدار کے فرائض سر انجام دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد عرفان کے کمرے سے مسلسل مار پیٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ عرفان شاید شمیم پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شمیم کاغذات پر انگوٹھا لگانے سے منع کر رہی ہے۔ شاید وہ عرفان کے ارادوں کو سمجھ چکی ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے دروازہ زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ عرفان بچے، دروازہ کھولو۔ کافی دیر کے بعد زوردار طریقے سے دروازہ کھول دیا گیا اور ہانپتی ہوئی شمیم میرے قدموں میں آ کر لپٹ گئی۔ خالہ، امی مجھے بچا لیں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے میرے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کا بکھرا ہوا وجود ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عرفان اس پر زبردستی کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ عرفان اس وقت شدید غصے میں بھرا ہوا تھا، شمیم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ کمرے کا حلیہ بگڑ چکا تھا، بہت ساری چیزیں عرفان نے گرا کر توڑ ڈالیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر شمیم کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور مسلسل
کانپتے ہوئے سسک رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ صرف ایک پل کے لیے میرا اسے دیکھ کر دل میں رحم پیدا ہوا کہ وہ میری بیوہ بہن کی یتیم بچی تھی، اور اس کے وقت اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے بے آبرو کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا اور گلاس میں پانی بھرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور گلاس کو اس کے لبوں سے لگا دیا۔ عرفان کو خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے میرے آنے سے تسلی ہو چکی ہو کہ میں اسے بچا لوں گی۔ خالہ امی، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر چھوڑائیں، مجھے اماں کے پاس چھوڑائیں، شمیم نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تبھی عرفان ایک بار پھر سے غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ ان پیپروں پر انگوٹھا لگا دو، پھر میں تمہیں خود تمہاری اماں کے پاس چھوڑاؤں گا۔ اس وقت اس کی آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ عرفان کو ایک بار پھر اپنی جانب لپکتا ہوا دیکھ وہ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ مسلسل اس کا وجود کانپ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ عرفان سے بے حد خوف زدہ ہے۔ میں نے سہارا دیتے ہوئے اسے خود سے دور کیا اور اس کے سامنے بیٹھی۔ دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اپنے شوہر کی کوئی بات کو نہیں ٹالنا۔ ان کاغذات پر انگوٹھا لگا دو، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارے شوہر کا ہے۔ میری بات کو سنتے ہوئے وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، میری ماں اور میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس کا وجود دوپٹے سے عاری تھا، عروسی لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اسے بے آبرو کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ہوئے مجھے شدید غصہ آ گیا۔ اس حالت میں بھی وہ کاغذات پر انگوٹھا لگا کر یہ سب کچھ عرفان کے نام نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو سب کچھ عرفان کے نام پر کر دو، ورنہ یہ میری بھی نہیں سنے گا۔ میں نے ایک بار پھر سے اسے ڈرانا چاہا، لیکن شاید وہ اب اپنی ضد پر قائم ہو چکی تھی۔ نہیں خالہ امی، آپ بے شک میری جان لے لیں، لیکن میں اپنے باپ کی محنت سے کمائی گئی چیزوں کو آپ کے حوالے ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر عرفان نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اسٹور روم کی طرف لے کر جانے لگا۔ میں بس سخت نظروں سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی اس وقت شمیم پر بے حد غصہ آ گیا۔ اس حالت میں بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اگر یہ سب کچھ وہ عرفان کے حوالے کر دیتی تو شاید عرفان اسے بخش دیتا، لیکن میں چاہتی تھی اب وہ مزید خوف زدہ ہو۔ عرفان اسے لے جا کر رسیوں سے باندھ دیا اور اسٹور روم کا دروازہ اچھے طریقے سے بند کر دیا۔ امی، یہ بند ہی رہے گی یہاں پر جب تک اس کی عقل نہیں ٹوٹ جاتی۔ عرفان مجھے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی ایک نظر اسٹور روم پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صبح تک اپنی ضد کو چھوڑ دے گی اور پھر اس کے بعد عرفان اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور وہ اپنی ماں کے پاس چلی جائے گی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی میں بیڈ پر لیٹی اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح کافی دیر تک میں اسی طرح سوئی رہی۔ پھر اٹھنے کے بعد میں فریش ہوئی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اسٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ تسلی سے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے عرفان کو جگایا، کیونکہ میں جلد سے جلد یہ کام نمٹا لینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیوہ بہن اس گھر میں آئے اور اپنی بیٹی کے متعلق عمومی طور پر میں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ عرفان تمہیں خود ہی شمیم سے ملوانے کے لیے لے آئے گا، اور وہ تو پہلے ہی میرے احسانوں کے قدموں تھے۔
میں ڈھیر ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بات کو سنتے ہی وہ نہال ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ عرفان کے اٹھنے کے بعد میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ عرفان نے ناشتہ کیا اور پھر ہم دونوں ایک بار پھر شمیم سے ملنے کے لیے اسٹور روم چلے گئے۔ جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو اندر کی حالت دیکھتے ہوئے میرے ہوش اڑ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہمارا کھیل رچایا ہوا اس طرح سے پلٹ کر ہمارے لیے وبال جان بن سکتا تھا۔ عرفان میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ تب تک عرفان تعلیم حاصل کر چکا تھا، اس لیے اپنی تعلیم مکمل کی اور اسے ایک کمپنی میں کی جانب سے ایک اچھی جاب مل گئی۔ گھر کا گزارا اچھا تھا اور پیسے کی کمی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود دل میں دولت کی ہوس اور پیسے کا خمار سر چڑھ کر بولتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اپنے لالچ نے ہی اندھا کر رکھا تھا اور وہی لالچ میں نے اپنے بیٹے میں بھی منتقل کر دیا۔ میں یہی کہا کرتی تھی کہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے پیسہ بے حد ضروری ہے۔ عرفان نے بھی ابھی اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنا لیا اور پیسے کی ہوا سے اسے سارہ کے قدموں میں لے کر گئی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ سارہ کو بطور شریک حیات اپنائے گا، لیکن میری نظر اپنی ان پڑھ بھانجی شمیم پر تھی۔ میں گاؤں کی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میری بہن جس نے ایک عمر بیوی میں گزاری تھی، مجھ سے بڑی اور اکثر بیمار رہنے والی خاتون تھی۔ اسے بھی شہر کی چال بازیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ اس نے ساری عمر گاؤں میں ہی گزاری تھی۔ شمیم اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ شمیم کو لاڈ پیار سے پال پوس رہی تھی۔ اس نے کبھی خود سے مجھے رشتے کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن اس کی آنکھوں میں پنپتی ہوئی خواہش سے میں بخوبی واقف تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ شمیم کی شادی عرفان سے ہو جائے، لیکن شاید عرفان اور شمیم کے درمیان رشتے کو بے جوڑ قرار دینے کے بعد اپنی خواہش کو زبان پر نہ لاتی۔ جس روز میں نے عرفان اور شمیم کے رشتے کی بات کی تو میری بہن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بہن کو اپنوں کے سپرد کر کے اپنی بیٹی کی فکر سے آزاد ہو جائے۔ اسے مجھ پر مکمل یقین تھا، لیکن اس یقین کی پٹی کو باندھتے ہوئے اس نے میرے دل میں پنپتے ہوئے لالچ کو نہ دیکھا تھا، اور بالآخر شمیم اور عرفان کی شادی کر دی گئی۔ جہیز میں جو کچھ میری بہن سے بن پایا اس نے سب کچھ شمیم کو دیا، لیکن ہماری نظر جہیز پر نہیں بلکہ شمیم کی جائیداد پر تھی، اور ہمیں ہر حال میں اسے حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس رات عرفان نے اس کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی، لیکن وہ عرفان کے ارادوں کو جانچتے ہوئے اپنے ضد پر اڑ گئی تھی۔ اس وقت جیسے ہم اسٹور روم میں داخل ہوئے تو میں یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی کہ شمیم اوندھے منہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، زخمی وجود اور اسے دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو سیدھا کیا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ عرفان پانی کا جگ بھرتے ہوئے لے آیا اور اس کے منہ پر انڈیل دیا کہ اس کا بے سدھ وجود اب ہوش میں آنے لگا تھا۔ کراہتے ہوئے وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ اسے ہاتھ لگاتے ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ اس وقت اسے شدید بخار ہے۔ عرفان تیاری کرنے کے بعد اپنے آفس کے لیے نکل گیا اور میں نے کھانے کے لیے کچھ بنایا اور اسٹور روم میں لے کر چلی گئی۔ اسے کھا لو اور اپنی ضد کو چھوڑ دو، تمہاری جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا نہیں تو اپنی ماں کا ہی خیال کر لو، میں نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ شمیم نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خالہ، امی، مجھ پر رحم کھاؤ، میں تمہاری بہن کی بیٹی ہوں اور تمہاری بیٹیوں کی طرح ہوں۔
مجھے یہاں سے آزاد کر کے اپنی ماں کے پاس بھیج دو۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہی تھی اور ابھی تک اس کی عقل نہیں ٹوٹی تھی۔ دیکھو عرفان، تمہیں کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اگر سب کچھ اسے دے دو گی تو وہ تمہیں اپنا لے گا۔ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالہ امی، خدا کے لیے مجھے اپنی ماں کے پاس چھوڑ دو، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ میں نے کھانے کے لیے رات کی بچی ہوئی روٹی کو اس کے قریب رکھا اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہوئے میں نے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ صرف چند دن اور پھر مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ ڈالے گی۔ باہر آتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو کال کی۔ کیا حال ہے شگفتہ، کیسی ہو، اور شمیم کیسی ہے؟ میری بہن کی پرسکون سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جی آپا، شمیم بالکل ٹھیک ہے، ابھی تک دونوں بچے سو رہے ہیں، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ سنائیں، رات کیسی گزری؟ اپنی بہن کو چکنی چوپڑی باتوں میں لگا کر میں نے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ 2 دنوں کے لیے عرفان اور شمیم گھوم پھر کر شہر دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کی جانب چکر لگائیں گے۔ وہ سادہ مزاج اسی بات پر خوش ہو گئی۔ ان سے بات ختم کر کے میں نے جیسے ہی موبائل فون رکھا تو مجھے اپنے قریب ہی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا ملازم صوفے کے قریب کھڑا ہوا تھا اور مجھے اسے دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ تم اندر کو کیسے آ گئے ہو؟ حالانکہ وہ پہلے بھی رات کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد صبح گھر جانے سے پہلے مجھ سے اجازت لینے آتا، لیکن آج مجھے غصہ ہو گیا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شمیم کے بارے میں کسی کو علم ہو۔ پورا دن عرفان گھر سے باہر رہا اور میں نے پلٹ کر شمیم کو نہیں دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں، وہ جلد سے جلد خود کو اس بات کے لیے راضی کر لے اور ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ شام کو عرفان آیا تو اس نے منتظر نظروں سے میری جانب دیکھا، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ایک بار پھر عرفان اسٹور روم کی طرف بڑھا اور اس نے خود ہی شمیم کو اس جانب قائل کرنا چاہا، لیکن شمیم کسی بھی طور پر اس بات پر راضی نہیں تھی۔ عرفان اسے بس 1 دن اور رات کی مہلت دے کر چلا گیا۔ اس نے واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اگر وہ میری موقف پر قائم رہے گی تو عرفان اسے جان سے مار ڈالے گا۔ نہ جانے کیوں جب سے شمیم کو اسٹور میں بند کیا گیا تھا میرا دل وسوسوں کا شکار ہو چکا تھا۔ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف آنے لگا۔ میں نے اس رات باہر نکل کر اقبال کو گھر کے اندر آنے سے منع کر دیا اور تسلی سے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ رات بھی ہم نے سکون سے گزار لی۔ صبح ایک بار پھر مجھے یقین تھا کہ آج شمیم ضرور اس حق میں فیصلہ کرے گی، ورنہ آج کے دن اسے نتائج کا سامنا خود ہی کرنا پڑتا، کیونکہ اب زیادہ دن اسے آپا کی نظروں سے دور رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے اسٹور روم کا دروازہ کھولتے ہوئے میں اندر داخل ہوئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھی اور پورے اسٹور روم کو کھنگال مارا، لیکن شمیم کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے عرفان کو پکارنا شروع کر دیا اور کچھ دیر کے بعد وہ بھاگتے ہوئے اسٹور روم میں آیا اور وہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ شمیم اسٹور روم میں نہیں تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ اچھی طریقے سے بند کیا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ کھڑکی بھی جو باہر کی جانب کھلتی تھی وہ بھی بالکل اس طرح سے بند تھی، لیکن شمیم کا اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے پورا گھر کھنگال مارا لیکن شمیم نہ نکلی۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے دروازے پر بیٹھے اقبال کو دیکھا، وہ باہر جاتی تو اسے ضرور اقبال دیکھتا، لیکن اس کے تاثرات سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی لا علم ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا ایک انسان گھر سے غائب ہو جائے اور اس کے متعلق کوئی کچھ نہ جانتا ہو؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
شمیم پورے گھر میں موجود نہ تھی۔ عرفان نے مجھ پر چلانا شروع کر دیا کہ میں تو اسٹور روم کا دروازہ اچھے طریقے سے بند نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اسٹور روم کا دروازہ میں نے خود بند کیا تھا۔ اسی وقت میں نے عرفان کو شمیم کو ڈھونڈ لانے کا حکم دیا، لیکن کافی دیر تک سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد بھی اسے شمیم کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پورا دن گزر گیا اور پھر رات ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکے، لیکن اس کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہ ملا۔ سب کچھ روٹین کے مطابق تھا۔ مجھے زبیدہ آپا کی جانب سے کالز پر کالز موصول ہو رہی تھی۔ وہ شمیم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میرے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ دن کے بعد رات بھی گزر گئی اور پھر اگلا دن جب میں اسی شام اپنے دروازے پر زبیدہ آپا کو دیکھا تو انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھتے رہ گئیں۔ اندر آتے انہوں نے شمیم کو ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہم دونوں نے ان کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا اور میں نے آپا کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا شمیم شادی سے اگلے روز ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ سنتے ہی آپا کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شگفتہ میری بہن؟ تم میری بیٹی کو اچھی طرح سے جانتی ہو، آخر کہاں گئی میری بیٹی؟ میری بات کو سننے کے بعد انہوں نے چلا کر رونا شروع کر دیا اور خالہ جان یہ تو آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ان پڑھ بیٹی کے ساتھ رشتہ جوڑا، لیکن اس نے ہمیں رسوا کرا دیا۔ اس شہر میں ہماری اچھی خاصی عزت تھی۔ عرفان چیختے چلاتے ہوئے میری بہن سے بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ اکیلی عورت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی، اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا، لیکن اس لیے ہم نے یہ حربہ آزمایا۔ اس روز زبیدہ آپا روز روتے پیٹتے اس گھر سے چلی گئی، لیکن شمیم کا پھر بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ زبیدہ آپا نہ ہی پولیس میں شکایت درج کروا سکتی تھی اور نہ ہی ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ ہر دوسرے روز ہمارے دروازے پر منت سماجت کرنے آ جاتی۔ ہم مسلسل ٹال مٹول اور لا علمی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ ہم خود بھی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس روز اس واقعے کو پورے 15 دن ہو چکے۔ اب شمیم کی جانب سے مکمل مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جہاں بھی گئی لیکن ہمارے سر سے بلاں ٹل چکی تھی۔ اب میری بہن بھی مایوس ہو چکی، اس لیے شاید اب اس نے ہمارے دروازے پر آنا چھوڑ دیا۔ ان 15 دنوں میں ہم مکمل طور پر شمیم کے متعلق سب کچھ فراموش کر چکے۔ جب تک وہ رات نہیں آئی، اس رات کافی دیر گزر گئی لیکن عرفان گھر نہ آیا۔ میں نے دوپہر کو ہی اسے رابطہ کیا کہ وہ بالکل خیریت سے تھا۔ اس نے مجھے اپنی پسند کی بریانی بنانے کا کہا اور اب رات کو ہونے کو آئی، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں مسلسل اس کے نمبر پر کالز آ رہی تھی، لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ پریشانی سے میرا دل دہل کر رہ گیا۔ تبھی بیرونی دروازے کے قریب چند لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر لائے اور دروازے کے سامنے پھینک کر چلے گئے۔ اقبال نے اندر بھاگ کر آتے ہوئے مجھے جیسے اطلاع دی تو میں ساکت رہ گئی۔ مجھے جیسے یوں محسوس ہوا میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوں۔ اس روز میں واپسی پر آتے ہوئے چند اوباش لڑکوں نے اسے گھیر لیا اور بری طرح سے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور انہوں نے مار مار کر ہلکان کر دیا، حتیٰ کہ ایک ٹانگ بھی توڑ دی۔ پورا جسم لاتعداد زخم تھے۔ اس کا پرس چھین لیا گیا، اسے دروازے کے سامنے پھینک گئے۔ میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کس نے کیا، لیکن اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر میں کپ کپا کر رہ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے 2 دنوں تک ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا، پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن اس نے مسلسل اپنی زبان کو قفل لگا لیا۔ ان لوگوں میں سے کسی کو پہچان نہیں رکھتا تھا۔ شمیم کے خوف کی وجہ سے اور مکمل ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم تھانے میں شکایت درج نہ کروائی۔ آج اسے گھر میں پڑے ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں مسلسل اس کی خاطرداری کر رہی تھی۔ ایک روز پولیس ہمارے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اقبال نے مجھے آ کر بتایا۔ میں اس دوبارہ ٹوٹ پڑنے والی آفت پر حیرت زدہ رہ گئی، لیکن جیسے ہی
پولیس کے ساتھ کھڑی شمیم کو میں نے دیکھا تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا جسم آج بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ میرے سامنے مکمل اعتماد سے شال لپیٹ کر کھڑی تھی۔ بی بی، تمہارے بیٹے کے خلاف تمہاری بہو نے رپورٹ درج کروائی ہے، جس نے نہ صرف شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو جن سے زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس پر تشدد بھی کرتا رہا اور اسے قید کر دیا، جہاں سے وہ مشکل سے جان بچا کر نکلا۔ یہ رہی میڈیکل رپورٹ اور باقی ثبوت۔ ہم لوگوں نے اس کی ماں زبیدہ سے کہا کہ لڑکی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس رات میں چیختے ہوئے شمیم کے قدموں سے لپٹ گئی، جس طرح اس رات وہ میرے قدموں سے لپٹی تھی۔ میں اس سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ جیل چلا جاتا، لیکن اس روز اس نے مجھے اپنے پیروں سے دور دھکیل دیا، یعنی معافی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ پولیس میرے بیٹے کو پکڑ کر لے گئی اور شمیم نے میرے خلاف خلا کا کیس بھی دائر کروا دیا اور میں روتے ہوئے زمین پر بے حال پڑی تھی۔ جب شمیم میری جانب بڑھی اور مجھے بازو سے سہارا دیتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا، آج تمہارے لالچ نے تمہیں زمین پر گرا دیا۔ تمہارے بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہی تمہیں کچھ حاصل ہوا۔ جانتی ہوں میں یہاں سے نکلنے کے بعد پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی، کیونکہ میں ایک بار اسے اس اذیت سے گزارنا چاہتی تھی جس اذیت سے اس نے مجھے گزارا۔ میں حیرت سے شمیم کو دیکھتی رہ گئی، یعنی یہ سب کچھ اس نے کروایا تھا۔ رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس روز وہ چلی گئی۔ میرے بیٹے کو کمپنی نے نکال دیا، اس کے کیس کی خاطر میں نے وہ گھر بیچ دیا۔ آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی اصلیت کو دیکھتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ میری تربیت اور لالچ کا اثر ہے جس نے میری بیٹے کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ استاد شمیم نے میری دھمکی کی وجہ سے خود کو بچانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اس کا ساتھ اقبال نے دیا۔ اقبال کو پہلی رات ہی چیخ و پکار سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ہے۔ پھر ہمارے سو جانے کے بعد وہ اسٹور روم کی پچھلی دیوار کی جانب آیا تو اسے روتی ہوئی شمیم کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کچھ ضرور غلط ہونے والا ہے۔ وہ ایک عرصہ یہاں رہنے کی وجہ سے ہمارے لالچ اور اصلیت سے واقف ہو چکا تھا۔ دوسری رات شمیم نے اپنے اسٹور روم کی کھڑکی کو دھکیلنا شروع کر دیا اور جس کی آواز سنتے ہی اقبال اس کھڑکی کے قریب آیا۔ اس روز اس نے آہستگی سے پوچھ لیا، اندر کون ہے؟ جب شمیم نے روتے ہوئے اس کی منت سماجت کی کہ وہ اسے یہاں سے باہر نکال دے، اور اقبال نے مکمل صفائی کے ساتھ نہ صرف اسے یہاں سے باہر نکالا بلکہ اس کے یہاں سے چلے جانے کے سارے ثبوتوں کو مٹا ڈالا اور اسے گھر میں چھوڑ آیا اپنی بیوی اور ماں کے پاس، اور وہ صبح تک ہمارے دروازے کے پاس موجود تھا، یعنی کسی کو ذرا برابر شک نہ ہوا۔ اگلے 15 دنوں تک وہ اقبال کے گھر حفاظت سے رہی۔ اقبال پٹھان تھا۔ اس کے گھر والوں نے شمیم کا بے حد خیال رکھا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی خبر کے بارے میں اس کی ماں کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ یہ شمیم کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب اس نے اقبال کی مدد سے چند لوگوں کو قیمت دے کر عرفان کے ساتھ وہی سلوک کروایا جو اس کے ساتھ کر چکا تھا، اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے ہر رشتہ ختم کر لیا، اور اس کی جان بچانے میں اقبال اور اس کے گھر والے کسی مہربان فرشتے کی مانند تھے۔ زبیدہ بیگم نے اپنی سادگی میں اپنوں پر اعتبار کر لیا۔ یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، اپنا مار کر چھاؤں میں رکھتے ہیں، حالانکہ مرے ہوئے شخص کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دھوپ میں ہے یا چھاؤں میں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔